بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت اور بے پایاں درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی آداب زندگی سکھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آخری ویڈیو میں ہم نے الادب المفرد کی حدیث نمبر 11 سنی تھی، جس میں اس یمنی شخص کا واقعہ تھا جس نے اپنی پشت پر اپنی والدہ کو سوار کر کے طواف کروایا تھا۔ آج بھی حدیث نمبر 12، 13 اور 14 یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور حدیث نمبر 12 اور 14 دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، لہٰذا ہم دونوں حدیثوں کو مرج کر دیں گے۔ اس حدیث پاک کے راوی ابو مرہ ہے، جو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ یہ ذوالحلیفہ کے مقام پر رہتے تھے، اور ان کی والدہ ایک الگ مکان کے اندر رہتی تھی۔ تو جب بھی یہ سفر پر نکلتے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوتے اور انہیں یوں مخاطب کرتے: السلام علیکی یا امتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے والدہ، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اور پھر آپ کی والدہ یوں جواب دیتی: وعلیک السلام یا بنیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنی والدہ کو یوں دعا دیتے کہ اے والدہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، جس نے بچپن کے عالم میں مجھے پالا اور میری تربیت کی۔ اور پھر والدہ انہیں جواباً یوں دعا دیتی کہ اے بیٹا، تجھ پر بھی اللہ رحمت نازل فرمائے، جس نے اس بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس حدیث پاک سے، اس واقعے سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ کو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہوں گی کہ ایک انسان کے دل میں، ایک بچے کے دل میں اپنے والدین کے لیے کس قدر جذبہ ہونا چاہیے اور ان کی کس قدر اہمیت ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس میں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی اہم کام کا آغاز کرے یا پھر کسی سفر پہ جانے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اپنے بڑوں کے پاس حاضر ہوا جائے اور ان کو دعائیں دی بھی جائیں اور ان سے دعائیں لی بھی جائیں۔ اب بڑھتے ہیں حدیث نمبر 13 کی طرف، جس میں عبداللہ بن عمر راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور اس کا حاضر ہونے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے لیے بیعت کرنا تھا۔ یعنی ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم کام ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ کی پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، جس میں آپ پلے بڑھے اور جوانی کی عمر میں پہنچے، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جانا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس میں آپ اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے، اور بسا اوقات اس میں اپنی فیملی کو بھی چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ تو وہ شخص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اجازت طلب کی اور بیعت کرنے کی چاہت کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کے اس عمل سے، یعنی ہجرت کرنے کے ارادے سے، اس کے والدین پریشان ہیں اور اس کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما، کہ اے نوجوان، واپس چلے جا اپنے والدین کے پاس، اور فرمایا کہ جس طرح تو انہیں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، واپس جا اور ان کو ہنسا، ان کے دل کے اندر خوشی ڈال۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا کہ تو بیعت نہ کر، بلکہ اپنے والدین کو جس قدر تو نے پریشان کیا، واپس جا اور اس پریشانی کا ازالہ کر۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی والدین کی محبت اور ان کے متعلق جذبات کو اور زیادہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔